نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع نماز کا وقت پر اہتمام کرنا اور نماز کی ادائیگی میں سستی کرنے کے بارے میں ہے۔ یعنی کہ جب ہم نماز کو وقت پر ادا کریں گے تو وہ نماز ہمارے لیے کیا ہوگی، یعنی اس کے اوپر ہمارے لیے کیا اعزاز و اکرام ہوں گے، اور جس نماز کو ہم وقت پر نہیں ادا کریں گے اور سستی کی وجہ سے وہ ہم سے قضا ہو جائے تو اس نماز کے بارے میں حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، سماعت فرمائیے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ چوتھا یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ پانچویں بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں، اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، یہ نماز میں سستی کی وجہ سے جو عذاب ہو رہے ہیں وہ بیان فرما رہی ہوں۔ اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ صلحہ کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں، اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، استغفر اللہ، تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبحوں کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب آفتاب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل میزان 14 ہوئی، ممکن ہے 15واں بھول سے رہ گیا ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ پہلی سطر، او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر، او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر،
جیسے کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسا ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وقت پر نماز اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔